نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جو انکار کر دے گا، سوائے اس کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کون بدبخت ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل ومن ابا؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے امتحان گاہ کے طور پہ بنایا ہے۔ اس دنیا کا ہر ذرہ مٹنے والا ہے، اور اس دنیا میں ساری کی ساری مخلوق ختم ہونے والی ہے، اور کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس کائنات میں فلاں شخص یا فلاں فرد زندہ رہنے والا ہے، اور نہ اس وقت تک کوئی یہ ثابت کر سکا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کہ کوئی اللہ رب العالمین کی اس ترتیب کو وائلیٹ کر سکے، بلکہ جتنی بھی اس سے پہلے اقوام گزری ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری اقوام اس دنیا میں بھیجی، اور پھر وہ اقوام اپنی تاریخ مکمل کر کے اپنے پروردگار کی طرف واپس پلٹ گئی۔ اور اسی طریقے سے اس بات پر مسلمان کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم سب نے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کے لیے موت بنائی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ایک جہاں تو یہ ہوا کہ جس جہاں کی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، تو ایک دوسرا جہاں ہے کہ موت کے بعد جس جہاں میں ہم نے جانا ہے، اور جس جہاں کے اندر حساب و کتاب کے بعد اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی جگہ تیار کیے بیٹھے ہیں کہ جس کا جنت نام ہے، ایک ایسی بستی کہ جس بستی کے اندر کوئی نافرمان نہیں ہوگا، ایک ایسی بستی کہ جو انبیاء و صدیقین و شہداء کی بستی، ایک ایسی بستی کہ جس بستی کے اندر اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والوں اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والوں کی جگہ اور مسکن ہے، جس کو جنت کا نام دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جنت اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے، اور یہ جو کارگاہ حیات ہمارے سامنے ہے،
تو ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کا اصل حساب و کتاب کا نتیجہ اور رزلٹ اللہ رب العالمین اس جنت الفردوس اور جنت کے مقام پر اپنے بندوں کو عطا کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے مومنین کے ساتھ اور مومنات کے ساتھ ایسی جنتوں کا کہ جن جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر لیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جہاں پر مختلف طرح کی نہریں بہتی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں وہاں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کے اندر کم و بیش 80 مقامات پر جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنتوں کے متلاشی تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کامل یقین اور کامل ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ انبیاء کا ایک سلسلہ اللہ رب العالمین نے شروع کیا کہ تاکہ اس مخلوق کو یہ بتایا جائے کہ تم بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ تمہیں ایک بامقصد زندگی گزارنی ہے، اور اگر بے مقصد زندگی گزارو گے تو اس کا حساب و کتاب آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر بامقصد زندگی گزارو گے تو اس کا حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے جب جنت بنائی تو اس جنت کو اللہ رب العالمین نے بنانے کے بعد جبرائیل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل، تم جاؤ اس جنت کو دیکھ کر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ جنت تمہیں کیسی لگی ہے۔ تو جبرائیل امین جاتے ہیں اور جب جنت کو دیکھتے ہیں تو وہ عش کر اٹھتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور پروردگار سے یہ بات کہتے ہیں کہ اے مالک دو جہاں، تو نے کتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے اور یہ کتنی خوبصورت تزئین اس کی ہے، تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو ہر فرد جانے کے لیے تیار ہے اور ہر فرد اس تک پہنچنے کے لیے آمادہ ہے، اور یہ جنت تو تیری مخلوق سے بھر جائے گی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہا کہ تم جاؤ اور اس جنت کو خواہشات سے، مشکلات سے اس کو ڈھک دو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے راستے کو بنا لو کہ تاکہ جنت کی طرف جو لوگ جائیں تو ایک آزمائش سے گزر کر جائیں اور ایک مشکل مرحلہ طے کر کے جائیں۔ اور پھر حضرت جبرائیل کو بتایا اللہ رب العالمین نے کہ اب جاؤ اور جا کر ذرا جنت کو دیکھو کیسی ہے۔ تو جبرائیل امین دوبارہ جنت کی طرف جاتے ہیں تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جنت کو اس قدر مشکل بنایا گیا ہے اور اس قدر وہاں رکاوٹیں کھڑی ہیں کہ وہاں وہی لوگ جا سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے لوگ ہیں، اور جو اپنی خواہشات نفس کو قابو کرنے والے لوگ ہیں۔ وہاں مختلف طرح کے مصائب اور مشکلات وہاں رکھی گئی ہیں،
تو واپس جبرائیل امین اللہ رب العالمین کے پاس آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، کہ یہ وہ جنت، اب تو اس جنت کے اندر تو بہت کم تیرے بندے جایا کریں گے، اس لیے کہ پہلے والی جنت تو اس طرح تھی اور اب والی جنت تو نے بنائی ہے، اس جنت کے اندر تو صرف تیرے فرمانبردار لوگ جا سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے بھی یہاں فرمایا کہ ہاں، یہ جنت تو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ میں اپنے فرمانبردار لوگوں کا امتحان لے سکوں کہ کون ہے میری پیروی کرنے والا اور اطاعت کرنے والا۔ اور اسی طریقے سے پھر جبرائیل امین کو کہا گیا کہ آپ جہنم کی طرف جائیں اور جہنم کو دیکھ کر آئیں کہ جہنم کس طرح آپ کو لگتی ہے۔ تو اس حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جہنم کی جانب جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ آگ اور خون، وہاں چیخ و پکار، وہاں دہکتی ہوئی آگ نظر آتی ہے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اے الہی، یہ جو جہنم تو نے بنائی ہے، اس کے اندر تو کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جنت کے لیے تیاری کریں گے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے بارے میں فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اور اس جہنم کو خواہشات سے بھر دو، اس جہنم کو مختلف آسائشوں، لوگ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں، اس خواہشات کے اندر اس جہنم کو بھر دو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، پھر اللہ رب العالمین جبرائیل امین کو کہتے ہیں کہ اب جا کر جہنم کے اندر دیکھو کہ کیا صورتحال ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پھر واپس جا کے اپنے پروردگار کو جواب دیتے ہیں کہ الہی، کہ اسی جہنم کے اندر اب تو تیری مخلوق کا ایک بڑا حصہ اس جہنم کی طرف جاتا ہوا، لپکتا ہوا میں نے دیکھا کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دنیا میں مہان سمجھتا ہے، اور اپنی انا پرستی کے اندر، اپنے مال و دولت کے اندر، اپنے بال بچوں میں مصروفیت کے اندر وہ اس طرح لتھڑا ہوا ہے کہ اب تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اب جنت میں لوگ کم جائیں گے اور اس جہنم کی طرف لوگ زیادہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اور ہمیں جنت کے راستوں پر ڈال دے اور جنت کا وارث بنا دے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جنت کا پورا سما آپ کے سامنے جو پیش کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا حصول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جو انکار کر دے گا، سوائے اس کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کون بدبخت ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے کہ نافرمانوں کی اور گستاخوں کی جگہ تو جنت میں نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ بیان ہے کہ جس بیان کے بعد ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر یہ کام ہم کریں گے تو جنتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ان جنتوں کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اس انسان کے لیے ہیں کہ جو اس جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ अल्लाह के नबी ये बताइए कि जो जन्नत में जन्नती होगा, जो जन्नत में जाने वाला फ़र्द होगा, जिसको सबसे कम जन्नत का हिस्सा मिलेगा, उसके मुतल्लिक़ बयान फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जो जन्नती आखिर में जन्नत में जाएगा, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वादा किया है वो कुछ इस तरह है कि जब वो फ़र्द जन्नत के पास जाएगा और जन्नत के दरवाज़े की तरफ जाएगा, तो जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचकर वो जन्नत में झांक कर देखेगा तो वो महसूस करेगा कि अब तो जन्नत में कोई जगह बाकी नहीं है। तो उस वक़्त वो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से की तरफ देखेगा और इस उम्मीद के साथ अपने रब को पुकारेगा कि या इलाही, अब तो तेरी जन्नत में कोई जगह बाकी नहीं रही, अब मैं क्या करूं? तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आवाज़ आएगी कि जाओ, जन्नत में तो जगह बाकी है। और फिर जब वो जाकर देखेगा तो फिर वो ये शिकवा करेगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यही जवाब होगा। और फिर तीसरी दफ़ा जब वो शिकवा करेगा कि इलाही अब तो जन्नत में जगह नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे उसके लिए दरवाज़ा जन्नत का खोल देंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेंगे कि ए मेरे बंदे, कि तू क्या चाहता है? ये तो जन्नत है, इस जन्नत के अंदर तो बहुत जगह मौजूद है, तुझे कितनी जगह मतलूब है? तो वो बंदा मोमिन कहता है कि इलाही, मुझे तो इतनी सी जगह चाहिए कि जहाँ मैं रह सकूँ। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए कहते हैं कि जितनी निगाह तुम्हारी है और इस हद निगाह तक जितना इलाका आपको नज़र आता है और जो कुछ भी नेमतें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी नेमतें आपके लिए हैं। और जाओ और ख़ुशी से इन नेमतों को हासिल करो, इनसे इस्तिफ़ादा करो और इनसे लज्जत हासिल करो। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये तो जन्नत की एक अदना दर्जे का एक जन्नती है कि जिस जन्नती के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया कि उस जन्नत की नेमतें तो सब के लिए हैं। और उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि जो अपने रब के महबूब तरीन लोग हैं, कि जो अम्बिया हैं, जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो दायान अल्लाह हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब तरीन लोग हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नतों की कौन कौन सी नेमतें वो उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक भी फरमाया कि अगर जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा भी मुयस्सर आ जाए तो बंदा मोमिन के लिए भी यही भी काफ़ी है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर कोड़े की चाबुक के बराबर एक कोड़ा है और उसके चाबुक के बराबर भी अगर जन्नत मिल जाती है तो ये दुनिया व माफ़िहा से ज़्यादा बेहतर और कीमती है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतों का वारिस बनाए। जन्नत के कुल 8 दरवाज़े हैं और इन दरवाज़ों से वही लोग दाखिल होंगे कि जो इन दरवाज़ों के नामों से इनको मौसूम किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दरवाज़े का नाम बाबुस्सलात रखा गया है कि इस दरवाज़े से सिर्फ़ वो लोग दाखिल होंगे कि जो नमाज़ों का अहतमाम किया करते थे, जो नमाज बर वक्त पढ़ा करते थे और जो सही तरीके से वज़ू किया करते थे और जो अपने घर में भी नमाज का माहौल बनाया करते थे। और इस दरवाज़े के अंदर कोई दूसरा बेनमाजी यहाँ से नहीं दाखिल हो सकता। मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर दूसरा दरवाज़ा बाबुल जिहाद है कि जो अल्लाह के दीन उस रास्ते पर और अल्लाह के रास्ते पर जिसने अपने आप की जान भी कुर्बान कर दी, अपने रब के हवाले कर दिया, तो उस बंदा मोमिन के लिए और उन उम्मतियों के लिए, उन मुसलमानों के लिए और उन कलमा तैयबा पढ़ने वालों के लिए वो दरवाज़ा है कि वो सारे के सारे मुजाहिदीन, वो शुहदा, वो गाजियान, वो सारे के सारे इस दरवाज़े से दाखिल होंगे। और एक दरवाज़े का नाम बाबुर रैयान रखा गया है कि इस दरवाज़े से सिर्फ़ वही लोग दाखिल होंगे कि जो रोज़ादार थे, जो रोज़े का अहतमाम करते थे, जो रोज़ा रखते थे, सुबह से लेकर शाम तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के बुनियाद पर वो भूखे और प्यासे रहते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस दरवाज़े से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ादार दाखिल हो सकेंगे। और फिर एक दरवाज़े का नाम
باب الصدقہ ہے کہ اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے اس انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ اب کوئی وقت آئے گا یا کوئی مجھ سے مانگے گا تو میں صدقہ دوں گا، بلکہ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کے راستے کے لیے مختص کر دیا کرتے تھے، اور وہ چھوٹا حصہ تھا یا زیادہ حصہ تھا ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنے پروردگار کو اپنے مال کا مالک سمجھتے تھے اور وہ اپنے رب کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امتی تک جو بھی اس راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہ ایک دروازے کا نام باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ہے، کہ ایک ایسا دروازہ کہ جس دروازے کی پیشانی پہ یہ بات لکھی ہوگی کہ اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں کہ جو نرم رویے سے بات کرتے تھے، جو محبت کرنے والے تھے، جو معاف کرنے والے تھے اور جو غصہ نہ کرنے والے تھے۔ ایسے لوگ میرے بھائیوں اور دوستو اللہ کی جنت میں اس دروازے سے داخل ہوں گے کہ باب المتوکلین، ایک ایسا دروازہ کہ جس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے تھے، جو اللہ کے وعدوں پر اس قدر یقین رکھتے تھے کہ وہ ان کے سامنے صرف ایک حکم آ جائے اس کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں میرے لیے کیا فائدہ ہے یا میرا کتنا نقصان ہے۔ وہ غیب پر ایمان لانے والے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں کہ جو اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور ایک کا نام باب العلم ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو امت مسلمہ ہے، اس امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے علم پھیلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے جو قرآن کریم کی نزول کا آغاز ہوا تو کس طرح آغاز ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پھر اس دروازے کے اندر وہی لوگ داخل ہو سکیں گے کہ جو خود بھی علم حاصل کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کو بھی علم کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو اپنی سوسائٹی کو علم کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور پھر اس علم کی بنیاد پر وہ دنیا کے اندر لوگوں کو شعور اور آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ علم کے قدردان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے الگ سے ایک دروازہ بنایا ہے کہ جس طرح وہ چاہیں گے اس دروازے سے داخل ہو سکیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو دروازوں کی بات آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے داخل ہونے کے لیے مختلف دروازے بنائے ہیں۔ اب جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جنت میں داخل ہوگا تو اس وقت فرشتوں کا ایک جمع غفیر، ایک ایسی جماعت وہ استقبال کے لیے وہاں پر موجود ہوگی کہ جو لوگ جنت کی طرف آ رہے ہوں گے وہ ان کو سلام علیکم بما صبرتم، قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ رہے ہوں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو کہ تم نے جن مشکلات کو فیس کر کے، جن تکالیف کو برداشت کر کے تم نے اس سفر کو میں کامیابی حاصل کی ہے، آج تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہے، اور یہ سلامتی پانے والے لوگ ان کا استقبال فرشتے کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اب جنتیوں کے لیے لباس کون سا رکھا ہے، اس لباس کی جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں کا کوئی ایک ذائقہ بھی دنیا کی چیزوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ذائقہ پانی کا ہے، جو ذائقہ شراب کا ہے، جو ذائقہ دودھ کا ہے، وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک ایسی نعمت کہ جو اللہ رب العالمین عطا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کا لباس وہ ہیرے اور جواہرات کا ہوگا، اور وہ ایسا لباس ہوگا کہ جو دور سے چمک رہا ہوگا، جو صاف اور ستھرا ہوگا، جو خوشبودار ہوگا، اور ایسی خوشبو کہ جس خوشبو کا پورے کے پورے اس علاقے کے اندر ایک ایسا ماحول بنے گا کہ ہر فرد اس خوشبو کو اپنے دل کے اندر فرحت اور خوشی کے لیے محسوس کر رہا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مختلف مراتب ہیں، اور مختلف مراتب کے حساب سے
کہ جس طریقے سے انسان نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا دنیا کے اندر، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جنت میں بھی ان کے مقامات طے کریں گے۔ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو ان کا حال وہاں شہداء کے ساتھ ہوگا، وہاں صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہاں مختلف مراتب رکھے گئے، جہاں سب سے اونچا مرتبہ انبیاء کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کا ہوگا، اور اس کے بعد صدیقین اور شہداء کا ہوگا، صالحین کا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء اور صدیقین اور صالحین اور شہداء کے ساتھ ہمارا معاملہ فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے جس آخری شخص کو نکالا جائے گا، اس شخص کی داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ وہ شخص اللہ سے دعا کرے گا کہ الہی، باقی سارے لوگ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جو ایمان قبول کر چکے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ تو یہاں سے نکل گئے ہیں، اب میں اکیلا بچا ہوں۔ الہی تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے اور مجھے اس جہنم کی آگ سے نجات دے دے، اور میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے اس بندے سے کہا کہ بندہ مومن، اب تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چاہتا کہ تجھے صرف جہنم سے نکالنا ہے اور جہنم کے کنارے پہ آپ کو چھوڑنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے الہی، بس مجھے یہی چاہیے کہ میں صرف اور صرف جہنم سے نکال دیا جاؤں، بے شک مجھے جہنم کے کنارے پر چھوڑ دیں، اس آگ سے تو کم از کم نجات مل جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب اللہ رب العالمین نے اس کو نکال کر کنارے پہ رکھا تو تھوڑا ہوش و حواس اس کا برقرار ہوا، تو اس کے بعد پھر اس نے التجا کی کہ الہی، اب تو جہنم سے تو نکالا ہے، لیکن اب یہاں قریب گرمی ہے اور جہنم کی اس تپش کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے اور تیرا فضل بڑا ہے، اب مجھے اگر کسی درخت کے سائے میں جگہ دے دے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو کہتے ہیں کہ تو نے تو میرے ساتھ بات طے کی تھی، اب اس کے بعد تیرا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ، اب یہی مطالبہ ہے، اس کے بعد میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اس بندے کو درخت کے نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ ذرا سکون محسوس کرتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد کچھ آوازیں اس کو جنت کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، تو ان آوازوں کو سن کر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ الہی، اب تو مجھے تو نے جہنم سے بھی نجات دے دی ہے، جہنم کی تپش سے بھی مجھے نجات دے دی ہے، اور اب مجھے یہاں جنت کے قریب بھی لے کر آ چکے ہیں، تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بس مجھے جنت میں داخل کر دیں، بس میں تیرا بڑا احسان ادا کروں گا، اور تیرا فضل بڑا ہے اور تیری مغفرت بڑی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر اللہ رب العالمین اس بندے پر ترس کھاتے ہوئے اس بندہ خدا کو وہ جنت کا مہمان بنا کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور ان کی محفل میں موجود سارے کے سارے لوگ مسکرا رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی صفات بڑی ہے، اللہ کی شان بڑی ہے، اور اس کی مغفرت بڑی ہے، اور اس کی جنت بڑی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر دو عظیم نعمتیں عطا کریں گے، وہ آخر میں دو عظیم نعمتیں عطا ہوں گی، وہ سارے کے سارے لوگوں کو ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے صدا آئے گی کہ میرے بندو، کیا تم خوش ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں وہ نعمتیں مل گئی ہیں کہ جن نعمتوں کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو وہاں پر سارے کے سارے جنتی بیک زبان یہ بات پکار کر کہیں گے کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، تو نے بالکل اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، ہمیں ساری کی ساری نعمتیں میسر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ہاں، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے وہ بندے، وہ جنتی کہیں گے نہیں،
ابھی تو ہمیں کوئی اور چیز اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، تو نے پہلے ہی ہمیں اتنا نواز دیا ہے کہ ہم تو شکر بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ہاں میرے بندو، آج میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور میں آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب یہ بات اللہ رب العالمین وہاں بتائیں گے تو سارے کے سارے لوگ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے سر بسجود ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب اللہ کی رضا مل جائے گی اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین کہیں گے کہ میرے بندو، کیا میں تمہیں ایک اور انعام بھی نہ دے دوں؟ تو وہاں پھر سارے کے سارے لوگ بیک زبان کہیں گے کہ الہی تیری شان بڑی ہے، تیرا فضل بڑا ہے، تو نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، اب تو ہمارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ تو پھر اللہ رب العالمین میرے بھائی اور دوستو اپنے بندوں سے کہیں گے اور وہ پردہ درمیان سے ہٹا دیں گے اور اپنے آپ کا اظہار فرما دیں گے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ، وہ جنت میں رہنے والے، جنتوں کے مہمان اور جنتوں کے مکین، وہ اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے بھائیوں اور دوستو وہ سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ اکرام ہے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے یا اکرام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کی جو تربیت کی تھی، اس تربیت کے اندر اس طرح کا یقین تھا کہ اگر وہ اشارہ کرتے تھے تو وہ جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت بھی اسی انداز سے کی تھی اور جنتوں کا اس طرح درس دیا تھا کہ اس درس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے 313 کا لشکر وہ 1000 پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج میں اور آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آج وہی کتاب قرآن مجید میرے اور آپ کے پاس موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آج بھی ہم اس قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہم جنتوں کے مہمان بن سکتے ہیں، ہم جنتوں کے مکین بن سکتے ہیں، ہم اللہ کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں جنتوں کا مہمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔